بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فلک شیر بھٹو ایڈوکیٹ ملتان سے۔ آج 27 ستمبر 2021 سوموار کا دن ہے، اور ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج ہم شروع کرنے لگے ہیں آرٹیکل 184 184 آرٹیکل ہے جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریڈکشن کو ڈیل کرتی ہے۔ اس کے اندر 3 کلازز ہیں، ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ اوریجنل جوریڈکشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایسے معاملات جس کے اوپر سپریم کورٹ ڈائریکٹلی اس کو سن سکتی اور اس کے اوپر فیصلہ کر سکتی، تو ایسی اس کی پاور کو اوریجنل جوریڈکشن کہیں گے۔ اب کلاز 1 جو ہے 184 کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بلا شرکت غیر کسی 2 یا 2 سے زائد حکومتوں کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس کو وہ سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ یعنی کہ حکومت سے کیا مراد ہے؟ گورنمنٹ سے وہ پروونشل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ۔ جب 2 یا 2 سے زائد گورنمنٹس کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو تو سپریم کورٹ کے علاوہ کسی اور عدالت کو کوئی اختیار نہیں، صرف سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ اس فیصلے، اس ڈسپیوٹ کو سنے اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے۔ ایک تو اوریجنل جوریڈکشن میں یہ آگی بات۔ اب اوریجنل جوریڈکشن میں کلاس 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب 2 یا 2 سے زائد حکومتوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوگا اور وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اس کو سنے گی، تو جو فیصلہ دے گی وہ فیصلے کی جو نیچر ہے، وہ ججمنٹ کی جو نیچر ہوگی وہ ڈکلریٹری ججمنٹ کہلائے گی۔ صرف اس ججمنٹ کی جو نیچر ہوگی وہ ڈکلریٹری ججمنٹ ہوگی۔ یہ کلاس 2 میں بات کی گئی ہے۔ اب کلاس 3 بڑی امپورٹنٹ ہے عام پبلک کے لیے بھی۔ عموماً جو سو موٹو ایکشن لیتی ہے سپریم کورٹ، وہ بھی اسی 184 آرٹیکل کی کلاس 3 کے تحت ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے، فنڈامنٹل رائٹس جو آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس اس کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے، ان میں اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ بریچ ہو جاتا ہے، اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور اس کی انفورسمنٹ ہے، لیکن معاملہ بھی پبلک امپورٹنس کا ہے، عوامی اہمیت کا معاملہ ہے، تو پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا اس کو سن سکتی ہے ایز اے اوریجنل جوریڈکشن، اور اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کو سن کر اپنا کوئی فیصلہ دے۔ اس کے اندر 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ معاملہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا ہو جو چیپٹر 1 کے پارٹ 2 میں دی گیا ہے، یعنی کہ آرٹیکل 8 سے 28 میں دی، ان میں کسی کی انفورسمنٹ کا میٹر ہو، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ معاملہ پبلک امپورٹنس کا بھی ہو، تو دین حکومت اپنا سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے سکتی ہے۔ اور کس قسم کے فیصلہ جات دے سکتی ہے، ان کی نیچر کیا ہوگی، یہ بات کی گئی ہے کہ آرٹیکل 199 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ ایکچولی ہائی کورٹ کی ایکسٹرا آرڈینری جوریڈکشن، جس کو ریٹ جوریڈکشن بھی کہتے ہیں، کہتا ہے آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کا جو اختیار ہے اس کو زد پہنچائے بغیر، اس سے پریجوڈائز ہوئے بغیر، اسی نیچر کے تمام احکامات جو ہے، جو ڈائریکشنز ہیں، وہ سپریم کورٹ آرٹیکل 184 کی 3 میں بھی جاری کر سکتی ہے۔ آسان کر لیتے ہیں، بالکل سمپل، کہ فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کے حوالے سے اور پبلک امپورٹنس کا میٹر ہو تو سپریم کورٹ جس طرح ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت اپنی ڈائریکشن ریٹ کی نیچر کی جاری کر سکتی، سیم طرح کی جو ریٹس ہیں وہ جاری کر سکتی سپریم کورٹ 184(3) کے تحت۔ لیکن اس سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آرٹیکل 199 میں جو ہائی کورٹ کی پاور، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہی آرٹیکل 199 کے اندر جو ریٹس ہیں وہ 5 نیچر کی ہیں، وہ اس میں سرچریری ہے، مینڈامس ہے، پروبیشن ہے، کوورنٹو ہے اور ہیبیس ہے۔
یعنی کہ یہ 5 قسم کی نیچر کی جو 199 میں ہائی کورٹ جاری کر سکتی ہے، 184 3 میں سپریم کورٹ بھی جاری کر سکتی ہے. لیکن پھر وہی بات میں تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا میٹر ہو اور پبلک امپورٹنس کا میٹر، اور اسی کے تحت ہی اگر پبلک امپورٹنس کا میٹر ہو اور فنڈامنٹل رائٹس کا میٹر ہو، چاہے کوئی درخواست نہ بھی دے تو کہیں سے بھی سپریم کورٹ کو اس کا معاملے کا پتہ چل جائے تو اس کے اوپر وہ سو موٹو ایکشن بھی لیتی ہے. اب آ جاتے ہیں آرٹیکل 185 کی طرف. 185 جو ہے وہ ایپلیٹ جوریڈکشن ہے، یعنی کہ جس آرٹیکل جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اپیل سننے کا اختیار دیتا ہے. اب سپریم کورٹ کو جو اپیل سننے کا اختیار ہے وہ 185 کی کلاس 1 کہتی ہے کہ ہائی کورٹ کی کسی بھی ججمنٹ، کوئی ڈگری، کوئی فائنل آرڈر یا سزا دی ہے، ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ سنتے وقت اس میں کسی کو سزا دے دی ہے، کوئی اپنا فائنل آرڈر کر دیا ہے، کوئی ڈگری جاری کر دی ہے، کوئی ججمنٹ کر دی ہے جاری کر دی، تو اس کے خلاف جو اپیل ہے سپریم کورٹ میں وہ آرٹیکل 185 کے تحت کلاس 1 کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ اپیل ہوگی. ہائی کورٹ کے کسی فائنل آرڈر، ڈگری، ججمنٹ کے یا سزا کے خلاف اپیل کہاں ہوگی؟ سپریم کورٹ میں بھی. آرٹیکل 185 کی کلاس 1 کہہ رہی کہ سپریم کورٹ وہ اپیل سنے گی. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی وہ کن کن معاملات کے اوپر ہوگی. آگے کلاس 2 میں بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ اگر کسی کو سزا دے، پھر بتائی گئی ہے کوئی فائنل آرڈر جاری کر دے، کوئی کسی سول مقدمے میں ڈگری جاری کر دے، کوئی ججمنٹ جاری کر دے تو اس کے اوپر اپیل لائی کرے گی سپریم کورٹ میں. تو آگے اس کی ڈیٹیل بھی دی گئی پیراگراف A B C D E F میں، جس میں A B C جو 3 پیراگراف ہے وہ کرمنل کیسز کے حوالے سے ہے اور جو D E F ہے وہ سول کیسز کے حوالے سے ہے. آگے آتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کے پاس ہے ایک کیس آیا، اپیل اگینسٹ اکوٹل آئی، یعنی کہ ہائی کورٹ کی کسی ماتحت عدالت نے ملزم کو بری کر دیا اور اس بریت کے خلاف اپیل آ گئی ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے اس بریت کو اکوٹل کو ریورس کر دیا. کیا کر دیا؟ ریورس کر دیا. اور اس ریورس کرتے ہوئے اس کو ڈیتھ میں بدل دیا، ملزم کو ڈیتھ دے دی یا عمر قید دے دی، تو پھر اس ہائی کورٹ کی اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی. یا ہائی کورٹ نے فوجداری نگرانی سنتے ہوئے، روین سنتے ہوئے کسی کی سزا ملزم کی بڑھا دی تو اس کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی. تو آگے ایک اور بات کی گئی ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے اپنی کسی ماتحت عدالت سے کوئی مقدمہ لے کر، کوئی ٹرائل لے کر خود ٹرائل کیا اور اس میں جو ہے کنوکشن کر دی تو اس کے خلاف بھی سزا دے دی تو اس کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی. یعنی کہ ہائی کورٹ نے ٹرائل کیا، اس نے وڈرا کر لیا ٹرائل، ہائی کورٹ نے اپنی ماتحت عدالت سے ٹرائل چل رہا تھا، اس کو وڈرا کر کے خود سن لیا اور اس میں سزا دے دی تو اس کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی. اگر ہائی کورٹ نے توہین عدالت میں کسی کو سزا دے دی ہے تو اس سزا کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا، اب سول میٹر کی طرف آ رہی ہے، اب جتنے بات ہے یہ کرمنل میٹر تھے، اگر کوئی سول میٹر ہے، وہ پراپرٹی کا ہے، کوئی کلیم ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ کم از کم اس کے اندر سوٹ ویلیو یا پراپرٹی ویلیو یا کلیم جو ہے وہ 50,000 ہو، یعنی 50,000 سے نیچے نہیں، کم از کم 50,000 یا اس سے زائد اس کے اندر سوٹ ویلیو ہو یا پراپرٹی کی ویلیو ہو یا کلیم ہو تو اس کے خلاف اس میں سے جو فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے کیا ہے تو اس کے خلاف بھی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لائی کرے گی. اب ایک اور معاملہ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سن سکتی ہے. اگر کسی مقدمے میں ہائی کورٹ یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ اس کے اندر ایک نقطہ ہے کوسچن آف لا کا،
اور اس کی تشریح کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی کہ ہائی کورٹ کے پاس معاملہ آیا اور ہائی کورٹ نے اس میں ایک سرٹیفکیٹ دیا، قرار دیا کہ اس کے اندر یہ کوسچن آف لا رائز ہوتا ہے اور اس کی تشریح بڑی ضروری ہے، تو پھر وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آگے عرض کرتا چلوں، یہ تھی اس کی اپیلیٹ جوریڈکشن. تو آسان کر لیتے ہیں، ہائی کورٹ کے کسی بھی فائنل آرڈر، ڈگری یا ججمنٹ کے خلاف جو فیصلہ اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی آرٹیکل 185 کے تحت. وہ چاہے معاملہ سول نیچر کا ہو، چاہے معاملہ فوجداری نیچر کا ہو، یا دیگر کوئی کلیم ہو، یا کوئی پراپرٹی کا میٹر ہو. اب آتے ہیں آرٹیکل 186 کے. یہ بھی ایک ایڈوائزری جوریڈکشن ہے. اس کی دو کلاسز ہیں. کلاس 1 میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی وقت صدر پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ ایک عوامی نوعیت کا معاملہ ہے اور وہ عوامی نوعیت کے معاملے کے اندر کوئی کوسچن آف لا ہے، کوسچن آف لا، کوئی قانونی سوال ہے، تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رائے لئی جانی بڑی ضروری ہے. تو پھر وہ صدر پاکستان وہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کر سکتا ہے، ریفرنس بنا کر بھیج سکتا ہے. یعنی کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات ملک کے اندر، ایسے حالات ہے صدر پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ بھی عوامی نوعیت کا ہے، پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے، اور اس کے اندر کوسچن آف لا انوالو ہے، لہذا سپریم کورٹ سے رائے لی جانی بڑی ضروری ہے. تو پھر وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کو بھیجے گا، اس معاملے پہ اوپر رائے لینے کے لیے، ریفرنس بنا کر بھیجے گا، اوپینین لینے کے لیے سپریم کورٹ کی. کلاس 2 کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جب اس کے پاس یہ معاملہ آئے گا کوسچن آف لا کا اور پبلک امپورٹنس کا میٹر ہوگا، اس کے اوپر وہ صدر پاکستان کو اپنی رائے ایک رپورٹ کی شکل میں سبمٹ کرے گی. کیا کرے گی؟ رپورٹ کی شکل میں اپنی رائے دے گی کہ اس کوسچن آف لا اور پبلک امپورٹنس میٹر کے اوپر ہماری یہ رائے ہے. تو اس کو وہ رپورٹ صدر پاکستان کو وہ بھیجے گی. تو یہ اس کی ہے ایڈوائزری جوریڈکشن آرٹیکل 186 کے تحت. اب ریسنٹلی جیسے پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اس کے اوپر جو صدر پاکستان نے ایک ریفرنس بنا کر بھیجا تھا، پھر اس کے اوپر ایڈوائزری جوریڈکشن کے تحت سپریم کورٹ نے اپنی اوپینین دی تھی. اب آ جاتے ہیں آرٹیکل 186A. انتہائی مختصر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ کوئی مقدمہ کسی ایک ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، جن کے لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، تو اس کو وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے، یا پشاور ہائی کورٹ سے لاہور، یا اسی طرح کر سندھ ہائی کورٹ میں، اور یا بلوچستان ہائی کورٹ میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو وہ اس کا سپریم کورٹ اپنے متحد ہائی کورٹ میں کسی ہائی کورٹ میں جو معاملہ پینڈنگ ہے فار ایڈجوڈیکیشن، اس کو ٹرانسفر، کوئی فیصلہ پینڈنگ ہے، کوئی پروسیڈنگز ہیں، کوئی اپیل پینڈنگ ہے، تو اس کو ٹرانسفر منتقلی کر سکتی ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ. آرٹیکل 186A کے تحت یہ اس کی پاور ہے. اب آرٹیکل 187 جو ہے یہ سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ہے کہ کوئی فیصلہ کرے تو عمل درآمد کے سالے کوئی ایشو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرانا ہے. تو اس کے حوالے سے کہا گیا ہے، اس کی کلازز ہیں آرٹیکل 187 کی 3 کلازز ہیں. آرٹیکل 187 کی جو کلاز 1 ہے نا، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ انہیرنٹ پاور ہے سپریم کورٹ کی، لائک سی پی سی میں جس طرح سول کوڈ کی 151 سیکشن کے تحت انہیرنٹ پاور ہے، اور سی آر پی سی میں 561A کے تحت جیسے ہائی کورٹ کی انہیرنٹ پاور ہے، بالکل اسی طرح کی پاور آرٹیکل 187 کی کلاس 1 میں دی گئی ہے. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈوئنگ کمپلیٹ جسٹس، ایک مکمل انصاف کی خاطر سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی قسم کی ڈائریکشن، کوئی آرڈر، کوئی ڈگری جاری کرے، یا کسی کی حاضری کو سیکور کرنے کے لیے اس شخص کو کہے کہ اس عدالت میں حاضر ہو، یا اس کو کہے کہ کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرے. یعنی کسی شخص کی اٹینڈنس کے حوالے سے، ڈسکوری اور پروڈکشن آف کوئی ڈاکومنٹ کے حوالے سے، یا کوئی میٹر پینڈنگ ہے اس کے حوالے سے کمپلیٹ، یہ لفظ اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ، ڈوئنگ کمپلیٹ جسٹس، اس پرپز کے لیے کوئی ڈائریکشن آرڈر جاری کر سکتی ہے آرٹیکل 187 کی کلاس 1 کے تحت. اب آرٹیکل
187 کی کلاس 2 جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے، کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی حکم کیا اور وہ حکم پاکستان سارے میں یا پاکستان کے کسی صوبے میں یا پاکستان کے کسی صوبے کے حصے میں اس پر عمل درآمد ہونا ہے تو اس پر ہائی کورٹ بھی عمل درآمد کروا سکتی ہے۔ اس طرح ہائی کورٹ عمل درآمد کرائے گی جیسے اس ہائی کورٹ نے خود آرڈر جاری کیا ہو اپنی جوریڈکشن کے اندر، یعنی کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کی ایگزیکیوشن آرٹیکل 187(2) کے تحت ہائی کورٹ بھی کروا سکتی ہے۔ اس میں بڑے لفظ لکھے ہوئے، آخری میں لگتا ہے کہ جو ہائی کورٹ آف دی پروونس بی ایگزیکیوٹیڈ ایز اف اٹ ہیڈ بین ایشوڈ بائی دی ہائی کورٹ آف دیٹ پروونس، وہ اس طرح اس پر عمل درآمد کرائے گی جیسے اس صوبے کی ہائی کورٹ نے وہ آرڈر جاری کیا ہے۔ اب آرٹیکل 187 کی کلاس جو 3 ہے، وہ ہائی کورٹ اگر کوئی کوسچن ہائی کورٹ میں ارائز ہو جاتا ہے کوسچن آف لا، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈائریکشن جو ہے یا ڈگری یا آرڈر سپریم کورٹ جاری کر سکتی ہے کوسچن آف لا، اور اس کوسچن آف لا کو جب بھیجا جائے گا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ اس کوسچن آف لا کے اوپر جو فیصلہ کرے گی وہ فائنل ہوگا، وہ فائنل ہوگا۔ یعنی کہ اس کے اوپر مختصر کر لیتے ہیں کہ کوسچن آف لا ارائز ہوا ہائی کورٹ میں، وہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو فیصلہ دیا وہ فائنل ہوگا۔ اب آرٹیکل 188 ہے ریویو کا، آرٹیکل 188 کے تحت سپریم کورٹ جو ہے اس کا نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہی نظر ثانی کی پٹیشن فائل ہو سکتی ہے آرٹیکل 188 کے تحت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے کسی قانون کی شکی شرط کے ساتھ یا جو سپریم کورٹ کے رولز بنے ہوئے تو دین اس کی شرط کے ساتھ، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی شرط کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے رولز کی کنڈیشن کے ساتھ ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ججمنٹ جو انہوں نے اناؤنس کی ہے یا کوئی آرڈر جاری کیا ہے اس کو وہ ریویو کر سکتی ہے، اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ ریویو پٹیشن جو ہے وہ آرٹیکل 188 کے تحت آتی ہے۔ آرٹیکل 199 یہ بڑا اہم ہے، اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے جو کوئی بھی کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی آرڈر یا ڈگری جاری کرے گی، کوئی ججمنٹ دے گی کوسچن آف لا کے حوالے سے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی مقدمہ آیا اس میں کوئی کوسچن آف لا کے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے یا کوئی پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا اس ججمنٹ کے اندر، تو وہ پرنسپل جو لا ہے اور وہ جو کوسچن آف لا ہے جو سپریم کورٹ نے مقدمہ سنتے ہوئے لے ڈاؤن کیا، وہ جناب علی پاکستان کی تمام کورٹس کے اوپر اس کی بائنڈنگ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پریسیڈنٹ، یعنی کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر کوئی پریسیڈنٹ مطلب بنا دیے تو وہ کوسچن، وہ پرنسپل آف لا جو ہے، وہ کوسچن آف لا جو ہے وہ پاکستان کی تمام کورٹس کو نے اس کو فالو کرنا اس کا بڑا ضروری ہے۔ تو اسی آرٹیکل 199 کے تحت ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہائی کورٹ میں دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بائنڈنگ ہوتی ہے، اسی طرح نیچے والی کورٹس میں دیتے ہیں تو وہ بھی بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اب آرٹیکل 190 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام پاکستان کی انتظامیہ، تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز اور تمام جوڈیشل اتھارٹیز جو ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ سپریم کورٹ کی مدد کے لیے کام کریں گی، یعنی کہ سپریم کورٹ کو اگر مدد چاہیے تو اس کو ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ کی مدد اور امداد اور اعانت کے لیے تمام پاکستان کی جوڈیشل اتھارٹیز اور تمام انتظامی اتھارٹیز کو پابند کرتی ہے آرٹیکل کہ وہ کسی معاملے میں اگر سپریم کورٹ کو اعانت چاہیے ہوگی تو وہ پابند ہوں گی ان کی مدد کرنے میں سپریم کورٹ کی۔ اب آرٹیکل 199 جو رولز آف پروسیجر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قانون اور آئین کی شرط کے ساتھ سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر پریکٹس اور پروسیجر کے حوالے سے رولز بنا سکتی ہے، یعنی کہ آئین اور قانون کی شرط کے ساتھ ساتھ اس کی کنڈیشن کے ساتھ سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اور پروسیجر کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے رولز بنا سکتی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے جو رولز بنائے ہیں سپریم کورٹ نے اس کے پریکٹس اور پروسیجر کے حوالے وہ آرٹیکل 191 کے تحت ہے۔ تو انشاءاللہ آرٹیکل 191 کے اوپر سپریم کورٹ کا جو ٹاپک تھا وہ اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ آگے ہم آرٹیکل
192 यानी कि हाई कोर्ट का चैप्टर अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस प्रोफेशन के अंदर एक अच्छे मेंबर की हैसियत से काम करेंगे और काम कर रहे होंगे, और अपनी किताब और अपने स्टैट्यूट के साथ आप जुड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह इस प्रोफेशन की आप लोगों ने इज्जत करवानी है, हमने मिलकर करवानी है। वो तब भी होगा जब हम पूरे इस प्रोफेशन के लीगल एथिक्स को अडॉप्ट करेंगे। आखिर में सलाम, और जाते जाते आखिरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल जो है इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।